السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، حقیقی زندگی میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم اور استقبال ہے۔ بندہ مومن سورۃ الفاتحہ کے اہتمام کرنے کے بعد کچھ چھوٹی چھوٹی سورتوں کا اپنی نمازوں میں اہتمام کرتا ہے۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے سب سے پہلے سورۃ الاخلاص کا ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ اس ذات کا نام ہے جو تنہا ہے، جو بے نیاز ہے۔ اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ ہی وہ جنا ہے نہ اس سے کچھ جنا گیا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ رب العالمین کا کوئی ہمسر اور مساوی بھی نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سورہ اس وقت نازل فرمائی جب مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب، اپنے پالنہار اور اپنے اللہ کا نسب بیان کیجئے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس سورت کا نزول فرما کر یہ ثابت کیا کہ اللہ رب العالمین اس ذات کا نام ہے جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا ہے اور جس سے کوئی پیدا بھی نہیں ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین اس ہستی کا نام ہے جو تنہا اور اکیلا ہے۔ اللہ رب العالمین اس ہستی کا نام ہے جس کا کوئی ہمسر، جس کا کوئی مساوی اور کوئی ایسی ہستی نہیں جو اس کی برابری کر سکے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر اپنی امت کو، اپنے ماننے والوں کو، اپنے بندوں کو اس بات کی تعلیم دی کہ اللہ رب العالمین واحد ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو قرآن مجید کی صورت کے اندر خالص توحید کی دعوت دی، خالص توحید کی تعلیم سے روشناس کرایا، خالص توحید کی تعلیم سے لوگوں کو آگاہ کیا، لوگوں کو بتلایا کہ اللہ رب العالمین کی ذات اکیلی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کسی کو جنا بھی نہیں ہے، اللہ رب العالمین سے کوئی جنا بھی نہیں گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے حدیث قدسی میں فرمایا کہ بندہ مجھے گالی دیتا ہے، میرے لیے اولاد کو ثابت کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس چیز کو انتہائی خطرناک اور انتہائی عظیم جرم قرار دیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے کسی کو اولاد مانا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا۔ کہ ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کے لیے اولاد کا دعویٰ کیا ہے۔ یقیناً تم لوگوں نے انتہائی عظیم جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ اس عظیم جرم کی وجہ سے ہو سکتا ہے آسمان پھٹ جائیں، زمینوں میں دراڑیں پڑ جائیں اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، صرف اس وجہ سے کہ تم لوگوں نے اللہ رب العالمین کے لیے اولاد کا دعویٰ کیا ہے، حالانکہ اللہ رب العالمین کے لیے مناسب نہیں کہ اس کے لیے کوئی اولاد ہو۔ ناظرین کرام، اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے لیے اولاد کو ثابت کرنا، اللہ رب العالمین کے لیے اولاد کو ماننا کتنا خطرناک اور کتنا عظیم جرم ہے۔ یہ وہ جرم ہے جس جرم کا ارتکاب یہودیوں اور نصرانیوں نے کیا ہے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ یہودیوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نصرانیوں نے کہا مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔
نعوذ باللہ، یہ تمام ساری چیزیں ایسی ہیں جن کی اللہ رب العالمین نے بار بار قرآن مجید میں تردید کی ہے، اور خصوصیت کے ساتھ اہل کتاب کو مخاطب کرتے ہوئے ان چیزوں سے بچنے کی تاکید کی ہے، اور ساتھ ہی اس پیغام میں امت اسلامیہ کو بھی شریک کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے اولاد کا دعویٰ نہ کریں، اللہ رب العالمین کو اکیلا اور تنہا مانیں، وہ اکیلا رب بھی ہے، اکیلا خالق و مالک بھی ہے، اکیلا سارے جہان کا پالنہار بھی ہے، اس کے کسی کام میں، اس کے کسی فعل میں، اس کے کسی قول میں، اس کے کسی عمل میں کوئی بھی شریک نہیں ہے، اور اسی چیز کی تعلیم پورے سورۃ الاخلاص کے اندر موجود ہے۔ اسی وجہ سے سورہ اخلاص کو ثلث قرآن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، چونکہ قرآن کریم 3 چیزوں پر آدھارت ہے: خالص توحید، قصص و واقعات اور قیامت کے مناظر۔ یہ ان 3 چیزوں میں سے پہلی چیز جو توحید ہے وہ خالص توحید اس صورت کے اندر بیان کی گئی ہے، اسی لیے اس قرآن کو 1/3 کا درجہ حاصل ہے، ثلث قرآن کا درجہ حاصل ہے۔ اللہ رب العالمین اس معانی اور مفاہیم کو اپنے ذہن میں رکھ کر سورۃ الاخلاص یا اس کی جو تعلیمات ہیں اپنے ذہن میں راسخ کرنے کی توفیق دے، تاکہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا ڈنکا بجے، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا جو صحیح معنی اور مفہوم ہے ہمارے قلوب و اذہان میں محفوظ ہوں، اور اللہ رب العالمین کو ہم اکیلا اپنا معبود، اکیلا اپنا رب، اکیلا اپنا خالق و مالک مانیں، تبھی ہماری نجات بھی ممکن ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق سے نوازے، آمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔